عرض کرنے لگا جوان 3000 درہم جو تو نے قرض اٹھایا ہے اس کا عوض ہے، اسی کا بدلہ ہے، جاؤ لٹا دو، ابھی وقت تیرا باقی ہے، بادشاہ کی کچہری میں جانا نہیں ہوگا، اس سے پہلے تو لٹا دے گا، ابھی دن باقی ہے۔ مصطفیٰ کو جو یاد کیا ہے، کریم رب ہے، کریم محبوب ہے، رحیم محبوب ہے، اپنے امتی کی ہر فریاد کو پہنچنے والے مصطفیٰ ہے۔ جب اس نے بتایا کہ 3000 درہم بطور قرض تجھے دیے جا رہے ہیں، 3000 درہم اس لیے دیے جا رہے ہیں جو قرض نہیں چکا سکتا وہ بچوں کا پیٹ کیسے پالتا ہوگا، یہ 3000 درہم تجھے تیرے گھر کے استعمال کے لیے ہے، بچوں کے استعمال کے لیے ہے۔ جوان لے کر خوش ہوا، آپ نے فرمایا یہ 3000 درہم یہ تیرے لیے اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ جا کر تو کاروبار کر سکے، نیام کر سکے، معاملات کو کر سکے، اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ جب یہ 9000 درہم بادشاہ وقت نے لوٹائے، حشاش بشاش ہوتا ہوا بادشاہ وقت کے پاس پہنچا اور عرض کرنے لگا آپ کے 3 دن باقی ہے، میں لوٹانا چاہتا ہوں یہ قرض، یہ لے لیجئے۔ اسے بتایا کہ کاروبار کیا نہیں، پیتا ہوا سبھی معاملہ بیان کیا، میں نے اپنے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کو دل کی عطا گہرائیوں سے میں نے یاد کیا ہے۔ کریم محبوب نے مجھے ایسا نوازا ہے، ایسا نوازا ہے، قرض بھی چکا ہوں، بچوں کا پیٹ بھی پال چکا ہوں اور کاروبار کی سکت بھی رکھتا ہوں۔ اس قاضی وقت نے کہا ایسا اعزاز رکھتا ہے، ایسا نام رکھتا ہے، اس نیکی کے اندر بس وہی بادشاہ رہے۔ وہ گیا 3000 درہم بادشاہ وقت تحائف کے طور پر لے کر کے آیا، عرض کرنے لگا آپ محبوب کبریا کی دربار میں مقبول دعا بھی ہے، مقبول الانسان بھی ہے، مقبول النظر بھی ہے، آپ کا رتبہ اتنا ہے تو آپ کے رتبے کی ذات کے لیے 3000 میں نے تحائف دیے ہیں، قبول کیجئے۔ جب اس جوان کو خبر ہوئی جس سے قرض طلب کیا تھا کہ وہ جوان آیا، عرض کرنے لگا آپ کی شان تو بلند ہے، آپ کا نام تو بلند ہے، آپ کا مقام تو بلند ہے، نہ میں آپ سے قرض لیتا ہوں نہ مطالبہ کرتا ہوں، آپ کی شان تو ہم نے اتنا بڑا اور بڑا کی ہے، آپ کا منصب اتنا بڑا اور بڑا ہو گیا ہے۔ اس کریم نے مہربانی فرمائی، 3 راتیں تجھے دینار کرا دیا، تجھے نواز دیا، تجھے بتا دیا، ہم راضی گفتگو بھی تجھ تک پہنچا دی ہے۔ اس کریم کی کرم نوازی تجھ پر زیادہ ہے تو میں اپنا قرض تجھ سے طلب نہیں کرتا۔ وہی جوان حشاش بشاش ہو کر زمانے کو بتا رہا ہے اے لوگوں جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہو دن کے اجالے میں ہو، جو بھی مصطفیٰ کو یاد رکھتے ہیں، مصطفیٰ مہربانیاں بھی فرماتے ہیں، کرم نوازیاں بھی فرماتے ہیں۔ درود و سلام کا عمل یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے، جس نے اگر آفاقہ چاہتا ہے تو درود پڑھے، اگر بیماری سے نجات پڑھتا چاہتا ہے تو درود پڑھے، اگر قرضوں میں مبتلا ہے تو درود پڑھے، اگر مسائل میں ہے تو درود پڑھے، اگر پریشانیوں میں ہے تو درود پڑھے، اگر تنگ دستی ہے تو درود پڑھے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے انسانوں، اے مسلمانوں، جس کے سامنے میں محمد کا ذکر کیا جائے مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا، اپنے ٹھکانے کا راستہ بھول جائے گا، اپنی منزل کا راستہ بھول جائے گا۔ یارو رہتے ہو دنیا میں اندر، چلتے ہو اس دھرتی پر تو اپنی زبان کو دستک دیا کرو، اپنی زبان کا ضرور استعمال کیا کرو، اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات پر